غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ کوئی صاحب ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس بینک کا سود ہے، میں اسے مسجد میں دینا چاہتا ہوں، تو بینک کا سود مسجد میں دے سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر میں نے دیا تو کیا اس پر مجھے ثواب ملے گا؟ سوال۔ اب یہ سوال کا چھوٹا سا جواب دینے کے لیے پوری تقریر چاہیے۔ ایک تو آپ بینک سے جو ملتا ہے زیادہ اس کو آپ سود کہتے ہیں، سود ہے، بینک والا بھی سود کہتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ یہ سود جو ہے یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، ہم جس کو ربا کہتے ہیں۔ ربا جو ہے یہ ایک اصطلاح شرعی ہے، ہر فائدہ ربا نہیں، ہر ذاتی ربا نہیں ہے، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح بتائے گا نا، وہ تو شریعت ہی بتائے گا، اصطلاح شریعت کیوں بتایا؟ بعض چیز ہوتی ہے ایک لغوی اصطلاح، ایک فقہی اصطلاح، ایک نحو کی اصطلاح، یہ صرف کی اصطلاح، لفظ ایک ہے مگر ہر لفظ ہر شخص اپنے اصطلاح کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کرتا ہے۔ صلاۃ، نماز، مسلمان اقیم الصلاۃ جب کہتا ہے نماز پڑھو، مگر صلاۃ کے معنی ہر جگہ نماز نہیں، صلو علی النبی، وہاں صلاۃ کے معنی درود کے بھی۔ تو کچھ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے مخصوص معنی میں بولے جاتے ہیں۔ تو ربا کا شرعی اصطلاح میں ربا کے معنی کیا ہے یہاں میں ٹھہر کر آہستہ آہستہ بتاؤں گا، تاکہ اگر دماغ میں آپ کے آ جائے تو نکلے نا۔ اس سے پہلے ایک مثال اور سمجھ لیں، مال کی دو قسمیں، ایک ہے مال معصوم اور ایک ہے مال غیر معصوم۔ مال معصوم مال معصوم کیا چیز ہے؟ جس مال کا کی حفاظت کرنا
حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہو مال جان مال محفوظ، تو جس کی ذمہ داری ہو اس مال کو کہتے ہیں مال معصوم، یعنی وہ مال جسے بچایا جائے گا، وہ مال کیا ہوا؟ مال معصوم۔ تو کس کا مال معصوم ہے اور کس کا مال معصوم نہیں ہے؟ تو ایک تو مسلمان کا مال معصوم ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے ان کی بھی تین قسمیں، تین لوگوں کا نام الگ الگ ہے۔ ایک وہ اسلامی حکومت کی سیاسی محتاطی میں آ جائیں، اسلامی حکومت کے ذمے آ جائیں، تو ایسے کو کہتے ہیں ذمی۔ اور ایک مستقل ذمے میں تو نہ آئے، اسلامی حکومت کے امن میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مستامن۔ امن والا، ذمے والا، ان دونوں کے مال بھی معصوم، اس لیے کہ جب ہمارے ماتحت ہیں تو ہم نہیں حفاظت کریں گے تو کون کرے گا؟ کہ ہمارے امن میں ہے تو ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ تو جو ذمی ہے اس کا بھی مال معصوم ہے، جو مستامن ہے اس کا بھی مال معصوم ہے، اور جو نہ یہ ہو نہ وہ ہو، نہ ذمی ہو نہ مستامن ہو، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں حربی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ہمارے امن میں نہیں ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے، ہماری نگرانی میں نہیں ہے تو وہ ذمہ دار، اس کو ہم کو بچانے لگے۔ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ مال کی قسمیں دو، ایک معصوم ایک غیر معصوم۔ مال والوں کی قسمیں تین، مسلمان، ذمی، حربی، مستعمل، چار ہو جاتے ہیں، مسلمان کو شامل کر لو۔ یہ سب اصطلاحی باتیں ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے آ گئی۔ اب ربا کس کو کہتے ہیں؟ مال معصوم کا تبادلہ، مال معصوم سے کسی کی طرف جاتی ہوئی وہ ربا۔ ادھر بھی مال معصوم ہو، ادھر بھی مال معصوم ہو، اب آپ تبادلہ کریں، ادھر زیادہ وہ بھی ربا، ادھر سے زیادہ آیا تو وہ بھی ربا۔ ادھر سے مسلمان کا مال، ادھر سے بھی مسلمان کا مال، کسی طرف ذاتی ربا، اور ادھر مسلمان کا مال، ادھر ذمی کا مال، اس میں بھی ذمی بھی معصوم ہے، کسی طرف ذاتی ہو گئی ربا، یا ادھر مسلمان کا مال ہے، ادھر مستعمل کا مال ہے، کسی طرف ذاتی ربا۔ دونوں طرف مال معصوم ہو، پھر کسی طرف سے ذاتی ہوگی تو وہ ربا۔ اب ایک اصطلاح ہو گئی، ربا اسلام کی خاص اصطلاح، اور اگر دونوں طرف عصمت
تو اس کی شرط عصمت البدلائے، دونوں طرف اگر عصمت نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، وہ ربا ہوتا ہی نہیں۔ اس کو ربا کہنا صحیح نہیں ہے کہ مال معصوم کی طرف زیادتی نہیں ہو رہی ہے، وہ ربا نہیں ہے، اصطلاحاً وہ ربا نہیں ہے۔ یہ جس کو سود بھی کہتے ہیں، جس کو بیاج کہتے ہیں، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو سود سمجھتے ہیں، آپ کچھ سمجھا کرو، مگر وہ اگر مال معصوم نہیں ہے تو وہ ذاتی اصطلاح شرع میں ربا نہیں ہے، ذاتی تو ہے، ربا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ساری دنیا اس کو ربا کہتی، ساری دنیا اس کو سود کہتی، ساری دنیا سو، ارے بھائی ساری دنیا اگر بکری کو سور کہہ رہی ہے تو سور ہو جائیں گے؟ یہ تو تمہاری بولی کی غلطی ہے۔ ساری دنیا سور کو بکری کہتے ہیں تو کیا وہ بکری ہو جائے گی؟ یہ تمہاری بولی کی غلطی ہے۔ تو یہ خاص بات ذہن میں رہے کہ جیسے یہ ہماری گورنمنٹ جہاں ہم ہیں، یہاں کے وہ بینک جو گورنمنٹ کے ماتحت چلتے ہیں، جس کو قومیہ لیا گیا ہے، اس بینک سے اگر آپ کو کوئی ذاتی ملتی ہے تو شرعی اصطلاح میں وہ نفع تو ضرور ہے مگر سود ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس کو سود کہنا یہ آپ کی غلطی ہے۔ اب آپ کہیں کہ صاحب مگر ہم کو تو لگتا ایسا ہی ہے، ایسا ہی لگتا ہے تو ایسا کرو، اس کو چھوڑو نہیں، لے کے غریبوں کو دے دے۔ آپ کو بھی سکون ہو جائے گا اور کوئی مسئلے کی پکڑ آپ کو نہیں رہے گی۔ تو میرے خیال میں بینک کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس کا جواب جہاں تک میں نے آپ کو سمجھایا، اگر آپ نے سمجھ لیا تو کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔